نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو احکامات دیے ان کی دو شکل، ایک احکامات ظاہری ہیں اور ایک احکامات باطنی۔ ظاہری احکامات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عید جب آتی ہے تو قربانی ہے وغیرہ ذالک، یہ سارے آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو ظاہری اعمال کے جاننے کا نام علم فقہ ہے۔ آپ نے فقہ سنا ہوگا کہ فقہی مسائل کیا ہیں، کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ظاہر ہیں ان کو جاننا، علماء سے پوچھنا، یہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح یہ احکامات ظاہرہ ہمیں نصیب فرمائے ہیں، اسی طرح احکامات باطنہ بھی ہیں، ان کو جاننے کا نام علم تصوف۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر، خصوصاً پاکستان کے اندر، علم تصوف کو لوگ صحیح طرح سمجھ نہیں پا۔ بعض لوگوں نے اس کی ایسی تشریحات کرتی ہیں کہ کچھ حضرات علم تصوف کے نام سے بلگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو در حقیقت جس طرح علم فقہ یہ اسلامی علم ہے، اسی طرح علم تصوف بھی قرآن اور حدیث سے نکلا ہوا ایک علم ہے۔ فقہ کا جو ماہر ہوتے ہیں اس کو مفتی کہتے ہیں، اور تصوف کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو پیر کہتے ہیں۔ جس طرح فقہ کے اندر افراط اور تفریط غلط ہے، نماز کے جتنے احکامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی صحیح نماز کہلائے گی۔ اس کے اندر آپ کمی کر دیں تو بھی نماز نہیں ہوتی، آپ اس میں کچھ بڑھا دیں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو قرآن اور حدیث سے نکلا ہوا تصوف ہے، اس کے اندر کوئی چیز آپ گھٹا دیں تو وہ تصوف نہ رہا، کوئی چیز بڑھا دیں تو بھی وہ تصوف نہ رہا۔ تو افراط اور تفریط ہر شعبے کے اندر جس طرح ہے، اسی طرح تصوف کے اندر بھی افراط اور تفریط کا غلو آ گیا۔ بعض لوگوں نے تصرف یہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی علم باطنی ہے، یہ الگ علم ہے، شریعت کا علم الگ علم ہے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے گویا کہ تصوف کو ایک الگ علم بنا لیا۔ اب وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، داڑھی منڈے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پیر ہیں۔ تو الیاذ باللہ یہ کس قسم کا دین نہیں ہے، یہ زندقہ، الحاد، یعنی دین سے پھرنا تو ہے، دین نہیں ہے۔ اسی طرح بعض رات نے غلو یہ کیا کہ اب شیخ کے ہم ایک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، پیر بنا لیا ہے، اب ہم اس کے غلام ہیں۔ اب پیر چاہے کچھ بھی کرتا پھرے، ہم نے ہفتے بعد یا مہینے بعد یا سال بعد اس کے ہاں پیش ہونا ہے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ہے، اس کو نظر نیاز دینی ہے، اس کو پیسے دینے ہیں۔ یہ پیر جانے، اللہ جانے، یہ ہمیں بخشوا لے گا، یہ بھی غلط ہے۔ تصوف در حقیقت نام ہے کہ وہ باطنی اعمال جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو پہچاننے کا اور ان پر عمل کرنے کا۔ مطلب باطنی اعمال کے اندر سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے، کہ ایمان اصل میں نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ دل سے اللہ کو ماننا وحدہ لا شریک، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اور تمام سابقہ انبیاء کو ماننا، ان سے محبت کرنا، اور اسی طرح فرشتوں کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا۔ یہ اندر کی کہانیاں، باہر ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ تصوف کی ابتدا ہو ہی باطن سے رہی ہے، دل سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ پر بھروسہ، توکل کہتے ہیں جس کو، یہ دل اندر کی چیز ہے، باطنی چیز ہے۔ کوئی اللہ نے نعمت ادا کی، اس کا شکر ادا کرنا بندے پر واجب ہے، شکر ادا کرنا بندے پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتی ہے، تو اس پر صبر کرنا بھی واجب۔ یہی تصوف، کہ انسان ہر حال میں دل کے خیالات کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے، اور اس سب سے تصوف کا جو سب سے اعلیٰ ترین جو جز ہے وہ ہے اخلاص، کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال کو کرنا، یہ تصوف کی روح ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہری شریعت کا نام علم فقہ ہے اور باطنی شریعت کا نام علم تصوف ہے۔ اور تصوف، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ صوفی، تصوف، پیری، مریدی یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سادہ سی بات یہ ہے کہ تم جو عمل کرو
وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو کراچی والے ہیں، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح دل سے اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی فرض ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، اسی طرح دل سے اللہ کا نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ داریاں تھیں، ان میں سے یہ ذمہ داری بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان صحابہ کا تزکیہ بھی کرو۔ تزکیہ سے مراد یہی دل کی صفائی۔ اور پھر صحابہ نے اپنے آپ کو جب حضور علیہ السلام کے حوالے کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا، تو ایسے نفوس کا قیامت تک اب نمونہ نہیں ملے گا۔ دیکھو نا، آپ مکہ مکرمہ کی زندگی کو دیکھیے صحابہ کی، وہی صحابہ جو بدر کے اندر لڑ رہے ہیں اور کافروں کو شکست دی ہے، تو مکہ مکرمہ میں بھی تو ان کے پاس وہی طاقت تھی، وہی تلواریں تھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کا حکم نہیں تھا۔ گویا کہ اللہ رب العزت ان کی تربیت فرما رہے تھے کہ تمہیں صبر کرنا بھی سیکھنا ہے۔ یہ کافر تمہیں دکھ دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ قتل بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ دور صحابہ کا تربیت کا گزرا ہے کہ اصل میں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ حکم دیں ڈٹ جانا ہے، اللہ حکم دیں رک جانا ہے۔ اسی لیے تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، حضرت علی کرم اللہ وجہ یہودی پر غلبہ پا لیا، اس کو قتل کرنے لگے، تو یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوپ دیا۔ اب حضرت علی فوراً نیچے ہوتا، انہوں نے کہا دوبارہ لڑ، دوبارہ۔ تو یہودی نے پوچھا یہ کیا؟ تم میرے اوپر قبضہ پا چکے تھے، صرف ایک تلوار کا وار کرنا تھا، میری گردن جدا ہو جاتی، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے جملہ جو فرمایا ہے یوں سمجھے وہ تصوف کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کا دشمن سمجھ کے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تجھ سے لڑنے کا مجھے حکم ہے، اس لیے میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا، اب مجھے اندر سے غصہ اٹھا، میں اب اگر تلوار چلاتا تو میں اپنے ذاتی انتقام کے لیے چلاتا، اللہ کے لیے نہ چلاتا۔ یہ تصوف ہے، یہ یعنی وہ چیز سیکھنی ہے کہ دل کے اندر خلوص آ جائے، ہمارے اللہ پر حوصلہ آ جائے، توکل آ جائے، شکر آ جائے، مصیبت پر صبر آ جائے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی، ان کو کرنا واجب ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں جو منع ہے، حرام ہے، جس طرح ہمیں کتا نہ کھانے کا حکم ہے، کتا نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ وہ بکری جو خود گر کے مر گئی فقہ کے مطابق اب وہ حرام ہو گئی، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اسے کہتے ہیں نواہی، کہ اللہ کی ممنوع کی ہوئی چیزیں۔ اسی طرح باطن کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے جن کا کرنا۔ اب وہ کیا ہے؟ اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد کرنا حرام، کسی کے بارے میں کینہ رکھنا حرام، تکبر دل میں رکھنا حرام۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف شاید بعض اوقات لوگ کی ساری زندگی اس پر نظر نہیں جاتی کہ یہ بھی شریعت ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے تو تکبر نہ کرنا بھی فرض ہے، یعنی یہ چھوڑنا ضروری ہے اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی خیالات پک رہے ہیں وہ معاف ہیں کہ اللہ تو بس جو نماز روزہ حج کر لیا دین پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دین نام ہے دونوں چیزوں، ظاہری اعمال کا بھی نام شریعت اور باطنی اعمال کو اختیار کرنا اس کا نام بھی شریعت ہے۔ اب مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ خود تکبر کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی متکبر سے پوچھیں کہ تم تکبر کر رہے ہو، نہیں میں تو نہیں کر رہا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے ساتھ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے یہ آیت کریمہ کا مصداق کہ سچے لوگ بھی قیامت تک آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر سچے لوگوں کو اٹھا لیا ہے۔ ہم یہ دل کی چیزیں سیکھنا بھی چاہتے ہیں، تصوف سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو کس سے سیکھیں؟ سچے لوگ تو رہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سچے اب بھی موجود ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر طرف 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں، ملاوٹ شدہ چیزیں ملتی ہیں، دودھ خالص نہیں ملتا، گھی خالص نہیں ملتا، باقی چیزیں خالص نہیں ملتی، تو کیا ہم نے ان کا استعمال چھوڑ دیا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ہم دودھ بھی ڈھونڈتے ہیں خالص،
جی بھی ڈھونڈتے ہیں خالص کہیں سے مل جائے جس کے اندر دو نمبری نہ ہو، کوشش کرتے ہیں پوری، استعمال نہیں چھوڑا۔ تو اسی طرح یہ پہلے تو یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ دل ہمارا مریض ہے، ہمارے اندر جو خیالات پکڑے ہیں، اور یقین کریں انہی خیالات کی وجہ سے ہمیں دین کی برکات نظر نہیں آتی۔ امام کو صحیح جملہ کا، ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، لیکن بات ہے کہ وہ حیات طیبہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک جو ہے قبر کے اندر جا کر بھی روشنی ہو، وہ کیا ہے؟ حشر میں بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے، وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ ایک الگ ہی دل کی کہانی ہے۔ دل کے رخ کو ٹھیک کرنا یہی تصوف کی انتہا ہے، اور ظاہر ہے یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کے تذکرے نہیں ہوئے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی بیماریاں نظر آئیں گی، سچوں کی کوالٹی نظر آئے گی، ان سے پوچھ کر چلیں گے تو ہماری اپنی اصلاح بھی ہوگی۔ اور یہ اصلاح ایسی چیز ہے، آپ یقین کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، باوجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اس کے باوجود ہر وقت اپنے دل کا دھیان فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جن سے بہت زیادہ احادیث روایت مروی، ان سے صوفی منش آدمی تھے۔ تو ایک دفعہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا کہ وہاں جا کے حکومت کو، گورنر جو ہوتا تھا اس شہر کا گویا کہ سربراہ ہوتا، وہ کیا کرتے، روزانہ شام کو جو ہے لکڑیاں سر پہ رکھتے، یعنی سارا دن پہلے حکومتی امور انجام دیتے، پھر شام کو لکڑیاں سر پہ رکھتے اور بازار سے گزر کے جاتے۔ تو کسی نے پوچھا آپ تو ماشاءاللہ گورنر بنے ہوئے بحرین کے، تو پھر یہ لکڑیاں سر پہ رکھ کے کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے جو جملہ فرمایا وہ ہے قیمتی، وہ فرمایا میں اپنے نفس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ تیری یہ اوقات ہے، کہیں تو گورنری کے چکر میں تیرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام نے مرتے دم تک اپنے دل کی حفاظت کی، اپنے نفس کی حفاظت کی، لیکن بات وہی ہے کہ حفاظت کب کریں گے نا، جب یہ اچھے اخلاق ہم لے آئیں اپنے اندر۔ ہمارے اندر تو غفلت کی انتہا یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے جذبات کا یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شرعاً ان کو سوچنا بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ مثلا کل کی بات ہے، میں نے مولانا عابد صاحب ہمارے بڑے پیر ہیں، بڑے استاد ہیں، استاد الحدیث ہیں، میں نے کہا استاد جی اب ایک بندہ ہے جس کے بارے میں مجھے ایک شرح صدر ہو جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا، بعض تو کھلا گناہ کرتے ہیں، تو اب خود بخود دل میں یہ بات آ گئی کہ یار یہ جھوٹا۔ اب یہ ایک مسلمان کی تو گویا کہ توقیر بھی نہ رہی، دل میں حقارت آ گئی دل میں، جو کہ شرعاً جائز نہیں، آرام ہے، اس کا کیا کریں؟ ظاہر ہے وہ ساجد، یہی مقصد ہوتا ہے کسی کو پیر بنانے کا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بڑی عجیب مثال دی، سامنے طلباء بیٹھے تھے کلاٹ میں، تو مجھے کہنے لگے مولوی دیکھو وہ سامنے ایک طالب علم ہے، اس کو دیکھو۔ جی دیکھا، وہ نہیں پڑھ رہا۔ کہتے اب یہاں دو خیال پیدا ہوں گے آپ کے دل میں، ایک یہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہا، وقت ضائع کر رہا ہے، یہ خیال یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ یہ خود بخود نظر آنے والی چیز ہے۔ اب آگے تم ایک حکم لگاؤ گے کہ یہ بڑا خبیث طالب علم ہے، ایسے کر رہا، یہ حکم حرام ہے۔ اب ایک مسلمان کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، دل میں تو ہے کہ یہ نمازی نہیں ہے، اب اگلا پڑھ لا کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ گویا کہ فاسق فاجر ہے، نعوذ باللہ، یہ جب حکم لگا رہے ہیں یہ نہیں مطلوب شریعت میں۔ پہلا تو خود بخود آیا، اب ہونا کیا چاہیے یہاں یہ ہونا چاہیے جذبہ، یار یہ بیچارہ بیمار ہے، یہ نماز نہ پڑھ کے جہنم کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، میں اس کی خیر خواہی کروں کہ یار بھائی ویسے نہ کر، نماز پڑھا کر، یہ ہے ہمدردی، یہ مطلوب ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ساری اندر کی کہانی ہے، باہر نہیں ہے، یہ باہر نہیں کہ اس کا تعلق، نہ یہ کتابیں پڑھنے سے آتا ہے، یہ تو کام سیکھنے سے آتا ہے کہ یار یہ چیزیں بھی ہیں۔ یاد رکھنا، مسئلے کے اعتبار سے بات عرض کر دیتا ہوں، گناہ سے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں کر سکتے۔ گناہ گار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے سامنے آیا، اب اس نے کہا بھائی تجھے تو آخری درجے کا کینسر ہو گیا، اوہو اس کا علاج کرو بھی، اب بھی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر کی جو مریض کے ساتھ ہمدردی ہے، یہی ہمدردی ہر مسلمان کے دل میں اللہ کو مطلوب ہے کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں تیرے دل میں کتنی ہمدردی ہے، خواہ وہ جس کی عمل اس کے ذمے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دیں تو اعمال کے اندر سب سے بڑھ جائے۔ یہ دل کی جو ساری جو اندر کہانیاں چل رہی ہیں،
اگر آپ غور کریں کہ ہمارا دل اگر صحیح ہو جائے، یقین کریں یہ دنیا ہی جنت ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی وہ جو ایک مٹھاس ہے وہ آپ کو چکھا دیں گے ضرور۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے جو آدمی گناہ کو چھوڑ دے اس کی حلاوت اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ کبھی اس کا تجربہ کریں، خدا نہ خواستہ دل کے اندر کوئی ایسا خیال آ رہا ہے جو گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، آپ ایک آیت کریمہ کا ذہن میں ورد لائیں کہ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے دل کو اپنی خواہش سے روک دیا، اللہ فرماتا ہے اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ 2 جنتیں جو ملنی ہیں دنیا کے اندر ہی، وہ ایک عجیب ایسی مٹھاس محسوس کرے گا گناہ چھوڑنے پر جو اس سے پہلے بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری جو ساری وقت گزر رہا ہے، یہ وقت اللہ نے بنایا ایسے کہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، کہیں بھی اس سے رکنا نہیں ہے۔ جو میرے لمحات طے ہو گئے، زندگی کے سانس متعین ہو گئے، اب وہ میں نے پورے کر لینے ہیں۔ پورے کرنے کا مجھے پتہ تو نہیں چل رہا، تو کیوں نہ اس مالک کو راضی کیا جائے جس نے یہ سانس دیے ہیں۔ ایک آدمی پوچھنے لگا اللہ سے محبت کیسے کریں؟ یہ صوفی لوگ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی جن سے محبت کر سکتا ہے، ہم انسان ہمارے جیسا کوئی وجود سامنے ہو اور اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا کسی نے، نہ پتا وہ وراء الورا لیس کمثلہ شیء، کچھ پتہ ہی نہیں، ہم کیسے محبت کریں اللہ سے؟ تو صوفی صاحب کہنے لگے مول صاحب پہلے یہ دیکھو تم جو محبت کرتے ہو پہلے اس کی تو چھان بیل کرو، کیوں کرتے ہو؟ انسان سب سے پہلے اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد اولاد سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ میرے وجود کا تسلسل اللہ نے ایک دے دیا، اسی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہمارے وجود کا حصہ۔ پہلے ہمیں اپنے وجود سے محبت، اس کے بعد اولاد سے محبت، پھر بیوی سے محبت کیوں؟ ہمارے جذبات کی تسکین کا ذریعہ۔ مکانات سے محبت کیوں؟ ہماری خواہشات اس کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں، اس لیے محبت ہے۔ آج اگر مکانات ہمارے یہ کاروبار ہماری کسی ضرورت کو پورا نہ کریں، آپ یقین کریں کوئی بندہ کاروبار نہیں کرے، وہ کہے گا کیوں کرے گا، بیکار کام ہے، میں کیوں کروں؟ اب اللہ رب العزت کے بارے میں جب آپ سوچیں گے کہ اس نے ہمیں وجود دیا، ہماری ہر ضرورت اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بنا دی، پوری کر دی۔ کل کائنات پر اگر آپ دیکھیں نا، وقت نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے میرے آپ کے لیے بنا کے چھوڑی، تو ایسی ہستی سے کیوں نہ محبت کریں جو یہ چاہتی ہے کہ تو آ، اس دنیا سے زیادہ تجھے اچھی زندگی میں دوں گا۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل کے خیالات جو ہے وہ اللہ کے لیے کرے، اور تبھی ہو سکتا ہے کہ جب پہلے دل کی بیماریوں کو سمجھیں، پھر جہاں اس کا علاج ہوتا ہے کسی نہ کسی پیر کے ساتھ آپ ضرور رابطہ کریں۔ اور پیر پکڑنے کی بھی ایک سب سے بڑی شرط ہے جو میں کہا کرتا ہوں اکثر، وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی تبھی مناسبت ہو نا، جس کے ساتھ یہ سمجھے آپ کا دل لگے، جس کی باتیں تو سارے کرتے، سارے حقہ پیر ہوتے، ہر بندہ جو ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ لگے ہوئے خام خام ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت بے شمار ہے، ہمارے سلسلے میں بے شمار پیر ہے، لیکن آپ نے کس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے؟ جس کے ساتھ آپ کی ذہنی مناسبت، قلبی مناسبت ہو جائے، اور یہ سوچ کر جوڑنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور یہ میری ضرورت ہے، یہ ضرورت جو ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے جب اس سلسلے میں جڑیں گے، اپنی ضرورت کو سمجھیں گے۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، تو یہ دل کی بیماریوں کو پڑھا کریں، کسی سے پوچھا کریں۔ دیکھو نا، ایک آخری بات بس آج کر کے ذکر کرتے ہیں، جب آپ نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی مولوی سے پوچھتے ہیں نا، کسی مفتی سے پوچھتے ہیں۔ آج مجھے ملک شاہد کا فون آیا اسلام آباد سے، جی وہ قبر کھودنی ہے تو مٹی گرتی ہے، بھرتی ہے، قبر بن نہیں رہی، تو کیا وہ اینٹیں لگا دیں؟ تو میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، ان سے پوچھ کرو تو مسئلہ بتلا دیا کہ وہاں بامر مجبوری جائز ہے، آپ اینٹیں لگا کے قبر بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا، ہم نے مولوی سے پوچھا۔ اسی طرح جب دل کی دنیا میں آپ سفر شروع کریں گے، اس کے اندر جو مسائل آئیں گے، یہ خیالات کو سوچنا، یار یہ ہم کس سے پوچھیں؟ ظاہر ہے اس کے بتانے والے الگ لوگ ہیں، جس طرح فتویٰ بتانے والے الگ مفتی ہیں، اسی طرح دل کی جو باتیں بتانے والے ہیں ان کو پیر اور صوفی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا کسی پر احسان ہوتا ہے کہ وہ مفتی بھی ہوتا ہے اور پیر بھی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے نا، جس کو دے دے۔ تو لہذا آپ اپنے دل کا، اب یوں سمجھے اگلے ہفتے تک آپ اس کی پریکٹس کریں کہ دل کے خیالات کو خود پرکھیں کہ یہ میرا خیال کیسے ہے، یہ میرا خیال کیسے ہے، یہ میرا خیال کیسے ہے۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ رات کو سوئیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جب میں مر جاؤں اللہ مجھے جنت دے گی یا جہنم دیں گے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور آ گئی کہ اللہ پاک نے اس طرح جیسے اس دنیا کے اندر دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے،
مقناطیس کی کیا صلاحیت ہے؟ لوہے کو کھینچتا ہے۔ لوہے کی کیا صلاحیت ہے؟ اس میں مضبوطی ہے۔ پانی کی کیا صلاحیت ہے؟ پیاس بجھاتا ہے جی۔ روٹی کی کیا صلاحیت؟ ہماری بھوک مٹاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت اور ایمان ہے، آپ یقین کریں حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اس ایمان والے سے پناہ مانگتی ہے، اس کو جلدی گزارو میری آگ بجھ رہی ہے، اس کا ایمان میری حرارت کو بجھا رہا ہے، اس کو جلدی گزروائے گی جہنم۔ وہ جہنم اللہ سے کہے گی اس کو گزارو، جلدی گزارو، یہ ایمان والا ہے۔ اور اگر میرے دل کے اندر نفرت ہے، عداوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، انبیاء کی محبت نہیں ہے، تو مرتے ہی وہ جو میکنزم اللہ نے بنا دیا نا، اللہ نے جو سلسلہ بنا دیا ہے، خود گویا کہ ہمارے اعمال جہنم کو کھینچیں گے کہ ہم تیرے قابل دل کو لے کر آئے، ہمیں جہنم میں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا۔ تو یہ وقت ہے اپنے دل کو ایسا صاف ستھرا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس دل سے محبت فرمائے اور ہمیں اپنا بنائے۔ بس یہ وہ سمجھے روتے دھوتے کی دعائی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح خلوص نصیب فرمائے، صحیح ایمان نصیب فرمائے، صحیح علم نصیب فرمائے اور صحیح صحبت نصیب فرمائے جو اللہ کو منظور ہے، جس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، وہ عقیدہ خالص اللہ کے لیے، اعمال خالص اللہ کے لیے، کسی قسم کی بدعات اس کے اندر آمیزش نہ ہو، جو اللہ کے اور اس کے حبیب نے جو طریقہ ہمیں دیا من و عن اول سے لے کر آخر تک، وہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم اپنی زندگی کو پورا زور لگا کر کوشش کریں۔ جیسے ہم دنیا کے اندر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 100% زور لگاتے ہیں، کاروبار کے لیے 100% زور لگاتے ہیں، اسی طرح اپنے دل کی دنیا کو سنوارنے کے لیے 100% زور لگائے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے سب سے مجرب طریقہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس تصور کے اندر ایک چیز اور سمجھ لیں، ذکر مقصود نہیں ہے۔ بعض لوگ پیری مریدی اس لیے کرتے ہیں کہ پیر صاحب مراقبہ سمجھائیں گے، میں مراقبے کروں گا، کرامات ہوں گی، مکاشفہ ہوگا، کشف حاصل ہوگا مجھے، اور مجھے وظیفہ بتائیں گے، میرا کاروبار بڑھ جائے گا، مجھے ترقی ہو جائے گی۔ یہ قطعاً تصوف کا مطلوب نہیں ہے، یہ دنیا داری۔ اسی طرح یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں فی نفسی، خود ذکر مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، دل کی اصلاح، کہ ہر کام جو اللہ نے شریف طور پر حکم دیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی اس لیے تصور کرتا ہے، کسی پیر کا مرید ہوتا ہے کہ مجھے کشف و الہام ہوگا، میرے کاروبار میں ترقیاں ہو جائیں گی، وہ یاد رکھے پھر وہ نہ مرید ہو تو بہتر ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے تصوف کا۔ تصوف کا مقصود ہے فَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کر گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوا تو اتنا سمجھ لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اس کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ ہم اپنی اولاد کے لیے جس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دنیا بن جائے، یہ کچھ پڑھ لکھ جائیں، اچھے بندے بن جائیں، اس طرح یہ کوشش کیوں نہ کریں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میری یہ اولاد بھی جنت کے اندر آئے۔ ان کو ایسے اعمال لگا جائیں کہ یہ بھی میرے بعد میرے مرنے کے وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والا تو ہو۔ وہ باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا سے چلے گئے، اولاد پیچھے بیٹھے دعائیں کر رہی ہے۔ تو اپنی اولاد کو یہ دیندار بھی بنا، دنیا دار تو بنا ہی رہے ہیں، تو دیندار بھی کچھ بنا جائیں، ان کو دین کی طرف لگائے، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارا جنازہ میرا بیٹا پڑھے، جی پھر میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ کوئی اور تو دعا نہیں کرتا، اولاد سے ہی بندہ امید کرے گا کو دعا کرتے۔ تو یہ سلسلہ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے بھی دیندار بنا، میری 7 پشتوں کو بھی دیندار بنا۔ جب وہ دیندار ہوں گی تو اگلی پشتوں کے لیے دعا کرے گی، وہ اگلی پشتوں کے لیے دعا کریں گی۔ اللہ کی جنت تو بہت بڑی ہے، اللہ کے کن فیکون کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس کام کو سیکھیں، دل کی اصلاح کریں، کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اور یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کسی عالم سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کسی عالم سے فقہی مسائل سیکھ رہے ہیں، اسی طرح دل کی دنیا کے مسائل میں نے کسی پیر سے سیکھ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ اس جڑاؤ کے اندر برکت ڈالتے ہیں۔ جیسے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لیتے رہو، تنہائی میں بیٹھو، اپنے دل کی اصلاح کرو، اللہ کی طرح سے یقین کریں، ایسی خوشی دل کے اندر آئے گی۔ جو بندہ آپ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہے وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ کسی کے روب میں بھی نہیں آتا۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ وہ کسی کے روب میں نہیں آئے گا، چاہے جتنا بڑا مرضی اس کے سامنے طاقت والا آ جائے، پیسے والا آ جائے، بڑے عہدے والا آ جائے، بڑے سے بڑا لیڈر۔ کیوں؟ جس کے دل میں اللہ سما گیا، جو خالق کل کائنات ہے، اس کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ نظام بنا دیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کا بنے تو صحیح پہلے۔ تو الحمدللہ ہم ذکر کرتے ہیں ہر جمعے،
تو ذکر یہ کروانے کا مقصد یہ ہے، وہی بات ہے کہ ایک تو تذکرہ ہو جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری ضرورت ہے، اور یا تھوڑی دیر جو پریکٹس کرواتے ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوگا، جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو کوئی ایک نمازی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قبولیت کی وجہ سے اللہ سب کی نماز قبول کرتے ہیں۔ حج کے اندر کوئی ایک حاجی ایسا ہوتا ہے جس کی حج کی وجہ سے اللہ سب کا حج قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح آپ کے ذکر کرنے والوں میں بھی کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جس کے دل کی پوری دنیا، پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اس کی برکت سے اللہ ہماری بھی میرا ذکر کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ اجتماع کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر اجتماعیت ہے، دکھ درد کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی خوشی غمی بھی شیئر ہو جاتی ہے، اور جس سننے سنانے سے جو ہے یہ تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اذا قرر فی القلب، جب جس چیز کا تکرار ہوتا ہے وہی چیز دل میں قرار پکڑتی ہے۔ تو اس لیے یہاں مقصد ہوتا ہے کہ یہ ذکر اس طرح کرنا ہے، اس کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہر نماز کے بعد کوشش کیا کریں 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ جتنا ہو سکے اس دل کے اوپر توجہ کر کے آپ خود انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو کریں گے آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ رہا۔ وہ تھانی صاحب نے عجیب جملہ لکھا نا کہ بادشاہ جب دل میں آتا ہے اس کو اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، تو اللہ کا نام جب دل میں آئے گا تو انشاءاللہ وہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ خلوص کے ساتھ، اور کرنا کیسے ہے کہ یہ جو لوتھڑا ہے دل کا، یہ چونکہ مرکز ہے ہماری روح کا، اس لیے قرآن اور حدیث میں جہاں قلب کا ذکر آیا اس سے مراد انسان کی روح ہوتی ہے، یہ دل مراد نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مقام اس کا یہ ہے، اس کے اندر وہ ٹھہرتی ہے عادت، اس لیے اسی قلب کو قلب کہہ دیتے۔ تو اس کے اندر آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ لفظ اللہ ہے لکھا ہوا، اللہ سونے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، یا میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور سانس کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے۔ وہ ایک الگ ذکر ہوتا ہے، اسے پاس انفاس کہتے ہیں، وہ پوری ایک سبق ہوتا ہے نا، جس طرح ہم پہلے کچی پکی پہلی دوسری تیسری پڑھتے ہیں، تو اس چیز کے اندر بھی کچھ سلسلے ہیں، کچھ ذکر اذکار کے طریقے ہیں۔ تو یہ طریقہ سب سے ابتدائی پہلا ہوتا ہے مراقبہ کرنا، کہ ہمارا دل جو ہے نا گویا کہ بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے مشین نہیں چل پڑتی، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے اللہ 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 اللہ، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تیز رفتار دہرانے سے آپ کا خیال ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور اگر چلا جائے واپس، یہ کوئی بات نہیں ہے، چلا جاتا ہے خیال ادھر ادھر، پھر اس کو واپس دل کی طرف لے آؤ کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے نور میرے دل کے اندر آ رہا ہے۔ اس خیال کے ساتھ تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیں گے۔ تو سارے ساتھی اپنے دل کی طرف توجہ گویا کہ دل کی طرف مرکوز کر لیں، اور ہمارا دل جو ہے وہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔